جب مسند پر بیٹھی ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح ہی اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں میں سہا ہو ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب اہل فرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں کچھ سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بٹتی ہوں، جب آنکھیں غیرت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب قلمیں ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کاٹی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مصر کے ان بازاروں میں کنان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب سوم صلات کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے بھاتے ہوں، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں سبقت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہوں، اس دور میں بھی ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ آج کے ہفت گنبد کے اس احتجاج میں مجھے شرکت کر کے بہت فخر ہوا، بہت ہمت ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس بل کے خلاف ملک بھر میں ایک لمبی لڑائی کے لیے عوام تیار ہے، عورتیں بھی تیار ہیں، گود میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی تیار ہیں، بزرگ حضرات آپ بھی تیار ہیں، میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی تیار ہیں۔ یہ لڑائی لڑکے ہی جیتی جا سکتی ہے، یہ لڑائی لڑنی ہی پڑے گی، اور یہ لڑائی چھڑ چکی ہے۔ جب پارلیمنٹ کے اندر اسے پیش کیا گیا، جو چیز پروپوزل قانون کی تبدیلی کے لیے یا قانون کو بدلنے کے لیے یا نیا قانون لانے کے لیے کوئی بھی ایک پروپوزل پیش کیا جاتا ہے تو اسے بل کہتے ہیں، اور جب وہ اکثریت کے ساتھ فارمیلٹی کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے اسے ایکٹ کہتے ہیں۔ ابھی بھی یہ ایکٹ نہیں ہوا ہے، یہ بل ہے۔ یہ بل کو بلوں میں بھیجنے کا انتظام کرنے کے لیے آپ کے جذبات کی، حوصلوں کی اور قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ایک نئی تاریخ ہمیں بنانا ہے۔ میں تو یہاں پر کسی قوم کے کسی طبقے کو، کسی پارٹی کو میں تفریق کرنا نہیں چاہتا۔ میں دعوت دیتا ہوں، آؤ، آپ بھی آؤ، آپ بھی آؤ، آپ بھی آؤ۔ ہو سکتا ہے اب تک بہت کچھ کھو چکے ہیں، بہت کچھ ہمارے اندر تفریقے تھے، بہت دیواریں کھڑی ہوئی تھی، بہت کنفیوژنس تھا، بہت عیاشی کر لی، بہت آرام کر لیا۔ اب لڑنے کے دن ہیں، آؤ۔ اب اسٹیج کے دن نہیں ہیں، آئندہ ہم اسٹیج نہیں ڈالیں گے، ایسی کرسیاں نہیں رہیں گی اور ایسے میدانوں میں ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم راستوں پر بیٹھنا پڑے گا، دھوپ کی چلچلاتی ہوئی تپش کو برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر جذباتی بن کے نہیں، مذہبی بن کر، مہذب بن کر، ایک نمبر کا شہری بن کر، کانسٹیٹیوشنل لبادہ اوڑھ کر، ریسپیکٹ کے ساتھ یہ لڑائی کو ہمیں، ایک لمبی لڑائی کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف رک جانے کو کہتے ہیں۔ کس چیز سے رک جانا؟ ملکیت سے رک جانا، کرپشن سے رک جانا، دلالی سے رک جانا، مس یوز سے رک جانا۔ صرف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا کوئی چودھری مالک نہیں ہے،
کوئی چیئرمین مالک نہیں ہے، کوئی متولی مالک نہیں ہے، کوئی فیملی مالک نہیں ہے، کوئی ایم ایل اے مالک نہیں ہے، کوئی ایم پی مالک نہیں ہے، اس کا مالک صرف اللہ۔ جس طریقے سے میری جان کا مالک اللہ ہے، جس طریقے سے میرے باپ اور میری ماں کا مالک اللہ ہے، اسی طریقے سے یہ وقف پراپرٹی کا مالک بھی اللہ۔ اس کی جو تاریخ شروع ہوئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے لیے وقف کو زمین دے کر وہاں سے اس کی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں جو زمین حاصل ہوئی اس کو وقف کر کے وہاں سے ہماری ترتیب شروع ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین کنواں وقف کر کے وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کا باغ وقف کر کے وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوئی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ صرف کانسٹیٹیوشنل معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری مذہب کا معاملہ ہے، اس میں آنچ آنے ہم نہیں دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ جو زمین ہے یہ صرف چیریٹی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ایجوکیشن پرپس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، سروس اور ریلیف کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین، اور پھر ہم کون ہیں؟ ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ کی زمین کی حفاظت کی ذمہ داری اب کس کی ہے؟ اللہ کے بندوں کی ہے، اور اللہ کے بندے اب دھیرے دھیرے لڑنا سیکھ چکے ہیں، ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ بھائیو، ملک کی آزادی کے بعد اگر فوراً ہم سیاسی طور پر خود مختار ہوتے، اپنی ایک سیاسی قوت بناتے، تو ہم آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ الیکشن الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ الیکشن کسے کہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن اگر کوئی اعلان کرتی ہے کہ آج اس کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن ہے، وہاں آپ الیکشن لڑیں گے، نامینیشن کریں گے، ریلی کریں گے، ووٹ لیں گے۔ ووٹ لینے کا نام الیکشن ہے، ووٹ لینے کا نام سیاست نہیں ہے، حق حاصل کرنے کا نام سیاست ہے۔ حق حاصل کرنے کے لیے جو طاقت استعمال ہوگی، جو صلاحیت استعمال ہوگی، جو مشورے ہوں گے، جو پروگرام بنیں گے، جو روڈ میپ بنے گا، جو ایکشن پلان بنے گا، اس کا نام سیاست ہے۔ لیکن مسلمانوں نے غلطی کی۔ ہو سکتا ہے آپ الیکشن سے دور ہو سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ سیاست سے دور ہو گئے۔ اس کا خمیازہ یہ ہے کہ آج آپ کے پاس سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، آج آپ کے پاس کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، اور آج آپ کے پاس سیاسی ایکشن پلان بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس سیاسی کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ اور ایسے جب حالات آتے ہیں تو اس وقت میں سیاسی حکمت عملیوں کے ساتھ لڑنے کا کوئی فارمولا بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے اس وقت میں سیاست کو لائق نہیں سمجھا، لیکن یہ سیاست جوان ہو چکی ہے، آج سیاست ہمیں لائق نہیں سمجھ رہی ہے۔ ایک وقت تھا ہم سیاست کو لائق نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن سیاست آج اتنی مضبوط اور موٹی تازی ہو گئی ہے کہ آج سیاست ہمیں لائق نہیں سمجھ رہی ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ جو حالات آئے ہیں، یہ آزادی کے بعد اگر ہم سیاسی قوت بنانے میں، اپنی ایک طاقت بنانے میں، اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنے میں، سمجھانے میں اگر ہم آج بھی تیار ہوں گے تو یہ مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اذان پر، حجاب پر، داڑھی پر، حج سبسڈی پر، مسجد پر، درگاہ پر، قبرستان پر، ریزرویشن پر، اب پھر وقت پر بچا کیا ہے؟ اب تو لڑنا ہے، اب تو اٹھ کے کھڑے ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم الگ الگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے الگ الگ مسلکوں سے تعلق رکھتے ہوں، الگ الگ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہ تو لڑائی سب مل کے لڑنا ہے۔ میرا وہ نوجوان جو کمپیوٹر سائنس میں کام کر رہا ہے، آئی ٹی بی ٹی کا نوجوان ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ وقت کیا چیز ہے؟
सोशल मीडिया में जो लड़ाई चल रही है उस वक्त में हमारे उलमा तो सोशल मीडिया से दूर हैं, और जो नौजवान सोशल मीडिया से करीब है उसे वक्त क्या चीज़ है मालूम नहीं है। फिर ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? इसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमें आगे जाना है। एम्पावरमेंट के अगर आप सब्जेक्ट में देखेंगे, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, सोशियो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, लीगल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये तीनों एम्पावरमेंट में वक्फ ने बहुत बड़ा सहारा मुसलमानों को इंडिया में दिया है। चाहे लीगल एम्पावरमेंट हो, चाहे सोशियो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट हो, चाहे एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, तो ऐसे वक्त में मुसलमानों की ताकत और आगे बढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का माना क्या है? अगर आप यहां से जाएंगे, हेलमेट के बगैर जाएंगे, तो ट्रैफिक पुलिस वाला फाइन डालने के वक्त में, चीटी लिखने के वक्त में आपका मजहब नहीं पूछेगा, आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगा, आपका खानदान नहीं पूछेगा, लेकिन वो कानून को तोड़ने की बुनियाद पर बगैर किसी तफरीक के बिल डालता है। इसी कहते हैं इक्वालिटी। तो यहां पर कितने मठों की जगह है, कितने मंदिरों की जगह है, जैन की कितनी जगह है, क्रिश्चियंस की कितनी जगह है, सिखों की कितनी जगह है, बुद्धिस्ट की कितनी जगह है, वो तमाम को छोड़कर मुसलमानों के वक्त में जो आपने बुरी नजर डाले हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सबसे पहले मैं और आप हैं। इसलिए जब वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस होते थे, जब वक्फ कमेटियां बनती थी, तो मुखलिस लोगों को वहां पर हमने नहीं भेजा। दल्लालों को, चोरों को, लुटेरों को, बेगैरत लोगों को, फजूल लोगों को हमने वहां पर भेजा, और उनसे हम उम्मीद रखे कि हमारी वो हिफाजत कर देंगे। कैसे हिफाजत हो जाएगी? तो सबसे पहले गलती हमारी है। और दूसरी गलती यह है कि मुसलमानों ने बीजेपी की मक्कारी को नहीं समझा। यमआरएम के नाम से जिस तरीके से वो पावेला मचा रहे हैं, उनको जाकर हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारी कमजोरियां, हमारी खामियां उनको जाकर दिए। उसके बदले में उनकी मोटी रकम मिली, उसके बदले में उनको बड़े बड़े प्लाट्स मिले, बड़े बड़े ओहदे मिले। ये कौम को बेचा गया है, जिसकी बुनियाद पर पूरा हमारा वीकनेस उनके पास चला गया। अब वो देख रहे हैं, ऐसे भी खाया जा रहा है, ऐसे भी चाटा जा रहा है, ऐसे भी धोखा दिया जा रहा है। क्यों हम सिस्टमैटिक तरीके से खाया नहीं जाए? क्यों हम उस पर गिरफ्त ना डालें? इसलिए बड़ी मक्कारी के साथ 8 अगस्त को पार्लियामेंट में यह बिल पेश किया गया। ये बिल क्या है? इसके अंदर क्यों हम मुखालिफत कर रहे हैं? लेकिन सोशल मीडिया में और उसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी के लिए लाया जा रहा है, कानून को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है। इसके अंदर 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं। चंद अमेंडमेंट्स आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। ये अमेंडमेंट इसमें यह है, अगर ये दुकान वाला लिटिगेशन की बुनियाद पर अगर वो केस बुक करता है, तो वो केस हल होने तक वो पूरी प्रॉपर्टी कलेक्टर के अंडर में रहेगी, डीसी के अंडर में रहेगी। अब आपको मालूम है, बाबरी मस्जिद की जो शुरुआत हुई, यही कलेक्टर की बुनियाद बीज बन गई थी। कलेक्टर ने जो वहां पर लिखा था, वही एक जुमला आखिर तक सुप्रीम कोर्ट में एक विरासत की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तो कलेक्टर कभी भी सरकार की जानिब होता है। और आपको मालूम होना चाहिए, वक्फ तकरीबन 30 पर 2 वक्फ बोर्ड्स इंडिया में है। ये 30 पर 2 वक्फ बोर्ड के ऊपर सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। और फिर यूपी और बिहार में शिया का वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी का अलग बोर्ड है। इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो पूरे मुसलमान हैं। अब तक के कानून में तमाम के तमाम बोर्ड के जो मेंबर्स होते थे वो मुसलमान होते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट आया है, इसके अंदर 2 से 7 तक, 2 से 11 तक
اس میں نان مسلمز بھی ہوں گے, وومنز بھی ہوں گے. یہ فیصلہ لینے کا اختیار, یہ مکاری, اس کے پیچھے کیا راز ہے وہی ہمیں پریشان کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کچھ لٹیگیشنز آتے تھے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے وقف بورڈ کا ایک ٹریبونل تھا, وہ ٹریبونل میں 3 ممبرز ہونا ضروری تھا. ایک ممبر وہ سول جج کے لیول کا ایک آدمی, دوسرا آدمی ایڈیشنل میجسٹریٹ کے لیول کا آدمی, تیسرا آدمی اسلامک اسکالر جو وقف ایکٹ کو جانتا ہے, مسلم لا کو جانتا ہے. یہ 3 افراد کا ہونا ضروری تھا. لیکن اب یہ ٹریبونل کو ہٹا کر ڈپٹی کلیکٹر کو یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی لٹیگیشنز آئیں گے وہ ڈپٹی کلیکٹر حل کرے گا. آج کے ڈپٹی کلیکٹرز کی کیا حالت ہے, کس طریقے سے وہ سرکار کے فیور میں کام کرتے ہیں, اور وقف کی کتنی پراپرٹی خود سرکار آکیوپائی کر کے بیٹھی ہے, کتنا بڑا کرپشن وہاں سے چل رہا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کیا ہمیں لڑائی نہیں لڑنی ہے؟ کیا گھروں کی عورتیں اپنے پکوان کے ساتھ ساتھ, اپنے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ, کیا اس لڑائی میں حصہ نہیں لینا ہے؟ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے اس میں نہیں آنا ہے؟ آپ دیکھیے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے آپ کمائیے, 8 گھنٹے آپ آرام کیجئے, بقیہ جو 8 گھنٹے ہیں اس میں سے 4 گھنٹے آپ اپنے بیوی بچوں کو دیجئے, اور 2 گھنٹے اپنی عبادتوں میں ڈالیے, اور 2 گھنٹے نکال کر ملی سماجی اس لڑائی کا حصہ بنیے. تمام عورتیں, تمام نوجوان, تمام جماعتیں, تمام علماء اکرام, سب کو لڑنا ہے. مدرسوں سے اب باہر آنا پڑے گا, کالجوں سے اب باہر آنا پڑے گا, گھروں کے چولہوں سے باہر آنا پڑے گا, دکانوں سے, آفسوں سے باہر آنا پڑے گا, یہاں تک کہ خانقاہوں سے باہر آنا پڑے گا. اگر نہیں آئیں گے تو ہم نہیں لڑ سکتے, نہیں لڑیں گے تو ہم جیت نہیں سکتے, نہیں جیتیں گے تو ہم مر جائیں گے, زندہ لاش بن جائیں گے, 2 نمبر کے شہری بن جائیں گے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر 30-40 کا ایک فلیٹ نہیں خرید سکتے. اتنی بڑی بڑی پراپرٹیاں دوبارہ کیسے خرید سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کمرشل لیول پر یہ پراپرٹیز کی ویلیو کیا ہے. 1,20,000 کروڑ روپے اس کا اینیول انکم ہو سکتا ہے. 1,20,000 کروڑ روپے. انڈیا کی 6 ایسی ریاستیں ہیں جن کا ٹوٹل بجٹ بھی اتنا نہیں ہے, چاہے سکم ہو, میزورام ہو, اس قسم کی جو ریاستیں ہیں ان کا ٹوٹل بجٹ بھی اتنا نہیں ہے جتنا انکم ہمارا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے, ہم کیوں اسے اپنے طور پر ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ اور ہمارے جین بھائی, سکھ بھائی, کرسچن بھائی, وکڑیگا بھائی اور لنگایت بھائی, ان سے بھی میری درخواست ہے اسے لیبوریٹری بننے نہ دیں, اسے کامیاب ہونے نہ دیں, چونکہ ہمارے بعد تمہارا ہی نمبر آنے والا ہے. اگر یہ ایگزامپل بن گیا, اگر یہ ماڈل بن گیا تو پھر آپ کو بہت بڑی بڑی پریشانیاں آئیں. جسٹس سچار کمیٹی رپورٹ, وہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ دلتوں سے بھی زیادہ کمزور اگر کوئی قوم ہے تو میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت ہے. یہ امت کو گھر بنا کے دینے کی بجائے, ان کو اسکالرشپ دینے کی بجائے, ان کو ریزرویشن دینے کی بجائے, ان کو ڈیٹینشن سینٹرز تیار کیے جا رہے ہیں, ان کو جیلوں میں تیار کیا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں اپنی لڑائی ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے. آل انڈیا لیول پر یہ لڑائی لڑیں گے. میں کانگریس کے بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ جس طریقے سے راہل گاندھی کے لیے لڑتے ہیں, ڈی کے شیو کمار کے لیے لڑتے ہیں, سونیا گاندھی کے لیے لڑتے ہیں, ایک مرتبہ تھوڑا اس کے لیے بھی لڑ کے دکھائیں. آپ کو بہت اچھا لڑنا آتا ہے, بہت بڑے بڑے فلیکس بناتے ہیں, بڑی بڑی ریالیاں آتی ہیں, اور سوشل میڈیا بھی ماشاءاللہ بہت سٹرانگ ہے. ایک مرتبہ اس میں بھی آپ لڑیں, میں امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے رزلٹ آئیں. 9 لاکھ ایکڑ زمین ہماری ہے. وقف کی پراپرٹی کتنی ہے؟ 9 لاکھ ایکڑ. اس میں سے 2 لاکھ ایکڑ انکروچ ہو چکی ہے.
2 लाख कितने सिफर आते हैं और एकड़ में कितने फीट आते हैं, किसके अब्बा की जगह है, ये हमें सोचने की जरूरत है। और इसका रीजन क्या है? वक्फ बोर्ड का पूर मैनेजमेंट है। इलीगल ऑक्यूपेशंस के वक्त में इनको नींद आ जाती है, और फिर एनफोर्समेंट और वक्फ लॉ के वक्त में ऐसे लॉयर्स को वहां पर एडवोकेसी के लिए रखते हैं जो अपना पैसा लेकर हार के आए, हार के आने के बाद उनकी शाबाशी होती है, उनको मोटी मोटी रकम दी जाती है। ऐसा अगर एक इंतजाम है तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? और ये वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें किसी सरकार की मुदाखलत आज तक नहीं थी। बैकडोर से बहुत कुछ करते थे, लेकिन लीगलाइज करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर बड़ी मक्कारी के साथ सरकार इंटरवेन हो रही है। सरकार तो सरकार, ब्यूरोक्रेट्स को, डीसी को वहां पर पावर दिया जा रहा है। आपको मालूम भी है डीसी के टेबल के नीचे से कितना पैसा रोज आता जाता है, किस तरीके से वहां से हालात बनते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए एक बड़ी लड़ाई हमें लड़ना है। और ये जो बिल है ये वायलेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है। ऑटोनॉमी ऑफ वक्फ जो है उसका बहुत बड़ा धोखा है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर किया जा रहा है। ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ब्लैक बिल है, और इसे इलीगल तरीके से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको प्रमोट करने के लिए हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो अलग अलग दरगाहों का, खानखाहों का विजिट कर रहे हैं, वहां जहां के उनके हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, वहां फोटोग्राफी लाकर अवाम के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल के फेवर में ये सज्जादा नशीन भी हैं, ये खानखा के लीडर भी हैं, फलाने पीरो मुर्शद भी हैं, ये उलमा भी हैं, ये मदरसा भी है। ये धोखा है। पुरानी फोटोओं को यहां पर लाकर फिट किया जा रहा है। आप धोखे में ना रहें। कोई मुसलमान, कोई सेक्युलर शहरी इंडिया का ये बिल के फेवर में नहीं है। हम तमाम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें लड़ना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 12 तारीख को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बिल को विड्रॉ करने का डिमांड किया है। आज कर्नाटका में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब ने अलग ऐलान इसको विड्रॉ करने की अल्टीमेटम दी है। उसके अलावा 13 तारीख आज पूरे इंडिया में कस्बे कस्बे में, गली गली में इसका अवेयरनेस भी हुआ है, प्रोटेस्ट भी हुआ है, और आज का प्रोग्राम भी है। चलो भाइयों, आइंदा एक बड़ी लड़ाई लड़ना है, हम सब मिलकर इसकी तैयारी करें। शुक्रिया।